وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 36 اور 37. آج کا موضوع، کیا ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 36. لفظی ترجمہ: ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے قبضے میں ہو ساری زمین کی دولت. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو. لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں. مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. سامعین اکرام، مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے 35 نمبر، اس سے یہ جوڑا ہوا ہے. دیکھیں، یہ فلاح یافتہ لوگوں کا ہم نے سنا کہ کون فلاح یافتہ لوگ ہیں، اور آج کا جو ہے ان الذین کفروا، کہ جو لوگ اس روش کو نہ اپنائیں جو کہ آیت نمبر 35 میں بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان، تقوی، وسیلہ، یعنی تقوی، وسیلہ اور جہاد، ان چیزوں سے اگر کسی نے انکار کر دیا، انکار کی روش اپنا لی، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، دنیا میں تو ان کو یعنی مہلت ہے، دنیا تو مہلت کا وقت ہے. قیامت کے دن اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت اور اس کے برابر اور بھی ہو جائے اور یہ فدیے میں دینا چاہیں اور عذاب سے خلاصی حاصل کرنا چاہیں تو وہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو عذاب سے خلاصی نہیں مل سکے گی. دیکھیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ نہ آخرت پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ قبر پہ ہے، اور یعنی جو چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. مختصر بات.
اور یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، اور جگہ بھی آئی ہے ان الذین، سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن ہدایت تو ہے، ھدی للمتقین الذین، لیکن متقیوں کی پہلی جو صفت ہونی چاہیے وہ ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب. اور وہی ایمان ہمارا نہیں ہے سامنے کرام. برا نہ مانے، اور میں آپ سے کوئی یعنی آپ کے ساتھ میری کوئی ایسی جھگڑے والی بات ہے نہیں کہ خواہ میں آپ پہ الزامات لگائی جاؤں، آپ سر جھکائے ہوئے سنتے جائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو قرآن ہے وہ تو حقیقت ہے، اور قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے. ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے جب ہمیں اعمال کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کے الفاظ ہیں قرآن میں. نہ کوئی شفاعت ہوگی اللہ کے حکم کے خلاف، اور نہ ان سے کوئی عدل لیا جائے گا، کوئی معاوضہ. تو دیکھیں یریدون، اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے تو کہ آگ سے نکل جائیں، خلاصی ہو جائے ان کی آگ سے. وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، مقیم، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. دیکھیں ہم لوگ یعنی مسلمان کتنے؟ 1.5 ارب، 150 کروڑ. ہمارے اپنے خیالات ہیں، ہمارا اپنا ایک ویژن ہے، اور ویژن یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور ویژن یہ ہے کہ اسلام کے اوپر اگر ہم عمل بھی نہ کریں، یعنی شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر ہم زندگی گزار بھی دیں، تو آخرت میں ہمارا سہارا ہے. ایک تو رب العالمین ہے جس کا پیار 70 ماؤں سے زیادہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو، ہر امتی کو جنت میں، یعنی ان کا ذمہ ہے کہ اپنے ہر امتی کو جنت میں پہنچائیں گے. بخشش ہو جائے گی، نہیں تو شفاعت ہوگی. یہ ہمارا خیال ہے سامنے کرام. اللہ، یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم اپنے آپ کو کافر قرار دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور یہاں تو کافروں کا تذکرہ ہے. اس کا ان لوگوں سے جو ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا آیت نمبر 37 میں، ہمارا خیال یہ ہے ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یہ تو کافر لوگ ہیں. لیکن میں نے ترجمے میں آپ کو کہا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اصل تو رویہ ہوتا ہے سامنے کرام، جسے میں روش کا نام بھی دیتا ہوں. آپ کے رویے جو ہیں وہ آپ کے نظریے کی تائید کرتے ہیں. انسان بنا کسی یقین کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یقین سے، یعنی ایک پاگل آدمی ہے نا، اس کا بھی ایک یقین ہوتا ہے، اور وہ اپنی حرکات اور سکنات جو پاگل پنتی کی ہیں وہ بھی ایک یقین کی بنیاد پر کرتا ہے. تو پاگلوں کی بات اگر یقین پہ ہے تو ہم تو ہوش مند انسان ہیں، ہم زندگی بغیر یقین کے گزار ہی نہیں سکتے. یہ یعنی تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں، غور کریں، بنا کسی یقین کے آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. یقین کے ساتھ گزاریں گے. اب یقین آپ کا حق پہ ہوگا یا باطل پہ ہوگا، دو ہی صورتیں ہیں. اور میں بلا کسی تردید کے، بلا خوف تردید کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے. ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے. دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے. تو یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ایسا تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے.
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ لوگ بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کیا ہوا ہے، منہ موڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ہماری حالت نہیں ہے؟ اور دیکھیں، یہ تو میں تو صرف قرآن اور حدیث کے متعلق ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہی قرآن کی اور حدیث کی باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور میرا اور کوئی یعنی اور کسی قسم کی باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سامنے کرام۔ دلیل ہے تو قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کافرانہ ہے، روش جو ہے مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے۔ اصل معاملہ تو دیکھیں اعمال کا ہوتا ہے اور نیت کا ہوتا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ نیت کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم جو عام اعمال بھی کر رہے ہیں نا سامنے کرام، میں آپ کو زیادہ بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتا، میں آپ کو سیدھی ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا یقین دنیا پر ہے اور ہماری نیت اچھی زندگی گزارنے کی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اچھی زندگی کا طالب ہے، دنیا کی۔ ہر شخص دولت مند ہونا چاہتا ہے، پیسہ اور عزت اور شہرت۔ بہرحال یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے میرا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، میں تو بنا کسی نظریے کے زندگی گزار رہا ہوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً آپ کے شعور یا لاشعور میں کسی نہ کسی چیز کی محبت ضرور ہوگی، اور عام طور پہ میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری محبتوں کا محور جو ہے وہ صرف ظاہر ہے، دنیا ہے، باطن نہیں ہے۔ جبکہ باطن تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی اچھی لکھتی ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عمدہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے علاوہ جو بات ہے ولدینا مزید، تو اس کا تو بیان نہیں ہے۔ ولدینا مزید کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کے کوئی تفصیل ہی نہیں ہے، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس اللہ نے کہا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون عند ربہم ولدینا مزید، او کما قال۔ ہمارے پاس تو جنت میں جو متقی جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے، ولدینا مزید۔ تو بہرحال ہمارا مومن کا انجام تو بڑا بہترین انجام ہے، سبحان اللہ۔ مومن کی دنیا کی زندگی بھی ایک قسم کی جنت میں ہوتا ہے وہ، اور کیوں نہ ہو۔ دل جو ہے عرش الہی بن جائے اگر کسی کا، تو یہ تو اللہ کی جنت میں ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ دل عرش الہی بن گیا، دل یعنی آپ کا دل جو ہے وہ اطمینان سے بھر گیا، خوشی سے بھر گیا۔ اور خوشی کیوں نہ ہو اور غم کس بات کا ہو؟ جب دل عرش الہی بن گیا، دل میں اللہ کی یاد سما گئی، تو غم کس بات کا ہے؟ ہو یہ آپ یہ سوچیں، کوئی بات نہیں، سوچیں اس بات پہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور صاحب تقوی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط فہمی میں زندگی گزار دیں اور اسی غلط فہمی میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور قیامت کے دن ہمارا حال وہ ہو جو آیت نمبر 36 اور 37 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے،
آگ سے نکل کر بھاگیں گے لیکن نہ نکل سکیں گے. یریدونا وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں لیکن نہ نکل سکے. وما ہم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم. انہیں ہمیشگی کا عذاب ہوگا. ہمارا دیکھیں ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہم چلو جہنم اگر گئے بھی تو کبھی نہ کبھی تو آ جائیں گے نا، کیونکہ کیا ہم تو ایمان والے ہیں. بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ جنت میں ضرور جائیں گے. لیکن اگر ایمانی نہیں ہے، دیکھیں ہمیں اپنے، آپ برا نہ مانیں لیکن حقیقت یہ ہے، آپ سوچیں اس بات پہ سوچیں کہ ہمارا تو ایمان سے کیا لینا دینا، کس چیز پر ایمان. ہاں ایمان تو ہے، دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، آخرت پر تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. آپ سچی بولیں کہ آپ کا یہ ایمان ہے؟ نہیں ہے. عام طور پہ ہاں اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ تو کامیاب ہیں. پھر اگر آپ کا ایمان ہے یقینی طور پہ تو پھر تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے پھر آپ تو متقین کی فہرست میں داخل ہوں گے، شکر گزار لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تو صاحب ایمان ہوں تو آپ پھر اللہ کے شکر گزار بندوں میں آپ کا شمار ہوگا، جو کہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن دیکھیں میں یہ آیت تو پڑھ تو رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ سوچنا آپ نے اس پہ. سوچنا کس بات پہ ہے کہ آپ کا رویہ جو ہے یہ مومنانہ ہے. اگر مومنانہ نہیں ہے تو پھر آپ بھٹک گئے. دیکھیں میں کافر، مشرک، منافق یہ اس کا نام ہی نہیں لیتا، چھوڑ دیں اس کو. لیکن رویہ اگر آپ کا مومنانہ نہیں ہے زندگی گزارتے ہوئے تو پھر آپ کے لیے بری خبر ہے. اور وہ بری خبر کیا ہے کہ روز قیامت آپ کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا. نہ آپ کے لیے کوئی شفاعت ہوگی، نہ آپ کوئی مدد کرے گا، نہ آپ سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا یؤخذ منها عدل. اور پھر آپ کے لیے پھر دائمی عذاب ہے، کیونکہ صفت ایمان تو آپ میں ہے نہیں. آپ نہ مومن ہیں نہ ایمان لانا چاہتے ہیں. دیکھیں مومن اس غلط فہمی کو دور کر لیں. میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں نا کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے 22 سال کی عمر میں کیا ڈاکٹر کہلانے کا مستحق ہے؟ اگر اس نے میڈیکل کالج میں پڑھا نہیں ہے اور ڈاکٹر بنا نہیں ہے اور کانوکیشن نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہے کالج ہی نہیں گیا، تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں؟ ہاں مسلم ہو سکتے ہیں آپ. مسلم کا مطلب ظاہری طور پہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے بنا کسی یقین کے تو اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، مسلمان کے نام سے پکاریں گے، اس کی مال و جان محفوظ ہے. لیکن آخرت میں معاملہ تو نیت کے مطابق ہوگا. آپ کی نہ تو نیت ہے نہ آپ نیت بنانا چاہتے ہیں. ہماری نیت تو دنیا کی ہے، دنیا کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے. اس بات پہ آپ سوچ لیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. دیکھیں آج جو ہے مہلت ہے، مہلت کا وقت آج ہے. اگر آج آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو کل آپ کے پاس مہلت نہیں ہوگی. اور آج کی جو آیت ہے پہلی 36 نمبر کہ ایسے لوگوں کے پاس یوم آخرت اگر دنیا کا سارا مال و دولت ان کے قبضے میں ہو، وہ اس کے مالک ہوں اور اتنا ہی اور ہو، اور وہ اس کو عوض میں دینا چاہیں، معاوضے میں، جرمانے میں، فدیے میں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان سے قبول ہی نہیں کروں گا. اللہ تو ہمارے
یعنی اللہ کو تو مال و دولت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو یہاں پہ اس نے ہمیں لگا دیا ہے کہ تم جہاد کرو مال سے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یا اس نے لگا دیا ہمیں اور اس میں ہمارا امتحان ہے۔ لیکن یہاں بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مانگتا ہے قرضہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے دے پر اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے، بہت گنا بڑھا دے، بہت زیادہ بڑھا دے۔ ایک کھجور حضور فرماتے ہیں، ایک کھجور جو کہ آپ خالص اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر کھجوروں کے صدقہ کرنے کے ہو جاتا ہے۔ اب احد کا پہاڑ تو یعنی کئی کلومیٹر پہ محیط ہے، کئی کلومیٹر، اور پہاڑ تو پہاڑ ہے تو اتنا درجہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو یہاں سوداگری کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سوداگری نہیں ہوگی، یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں خرید و فروخت یہاں ہے، یہاں یہ دنیا ایک بازار ہے، اس میں آپ اپنے مال و جان کا سودا کر لیں اللہ سے، اور الجنت کو خرید لیں آپ۔ مال و جان کا اصل میں یہ سودا جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ نے سودا کر لیا اور مال و جان، ہاں مال و جان آپ گئے، آپ کے ہاتھ سے گئی نہیں، وہ رہتی آپ کے پاس ہے، لیکن مالک آپ اللہ کو سمجھے، کیونکہ ملکیت آپ نے تو بیچ دی، اب اس کا مالک اللہ ہے، جہاں اللہ چاہے اس کو بوقت ضرورت خرچ کریں، مال کو بھی اور جان کو بھی۔ تو یہ سوداگری جو ہے تو یہ یہاں کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے ایک سودا کر لو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی مال و جان۔ تو مال و جان کا اصل میں اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے، اگرچہ وہ اختیار میں نے تمہیں دیا ہے، مال و جان میں نے تمہیں دی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ تمام اختیارات تم مجھے واپس لوٹا دو، مجھ پر بیچ دو، عوض میں تم جنت لے لو۔ یہ سودا ہے۔ لیکن اگر یہ سودا ہم نے یہاں نہیں کیا، اب یہاں جو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اس میں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا، وہ صورت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن اس میں ہے کہ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ہے یا کیا ہے، بہرحال وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی تو میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف آپ سے آپ کے اختیار کا طالب ہے کہ آپ مال اور جان جو میں نے تمہیں دی ہیں اور تمہیں میں نے مالک بنایا ہے، تم واپس وہ اختیار یعنی مال و جان کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے واپس لوٹا دو، جنت تمہاری ہے۔ اور یہ ایک اور آیت میں آپ کو سنا دوں پھر مضمون اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایسی میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں جو کہ عذاب علیم سے تمہیں نجات دے دے؟ ہاں جی بتائیے،
تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین کر لو کہ اللہ تمہاری منزل ہے اور رسول تمہارے رہبر و رہنما ہے۔ اور پھر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پھر اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو اپنی مال و جان سے، جہاں ضرورت ہو خرچ کرو، مال کو بھی اور جان کو بھی۔ یصلح لکم اعمالکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی یہ جذبہ اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ خوشخبریاں ہیں سامنے کرام۔ ہم تو خوشخبری کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خوشخبری سناؤ، آخرت کی خوشخبریوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو بھیا ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو دنیا کی خوشخبریاں سنائیں۔ دنیا تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سوچنا ہوگا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم، قیامت کے دن یہی مال و جان جس کے لیے آپ نے اپنا ساری آخرت کو قربان کر دیا، یہی آپ کا سٹیٹس اور آپ کی پوزیشن اور یہ اور وہ، جس کے لیے آپ نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ میں سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہی چند پیسے ٹکے، یہی آپ کی چند یہ ٹوٹی پھوٹی عزت اور ٹوٹی پھوٹی شہرت، اس پہ آپ نے اپنی آخرت کو قربان کر دیا ہے۔ یہ جب آپ جائیں گے آخرت میں، تو اگر آپ کے پاس دنیا بھر کے برابر دولت ہو اور اتنی اور بھی ہو اور آپ فدیہ دینا چاہیں، آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ دوڑیں گے دوزخ سے بھاگنے کے لیے، لیکن آپ بھاگ نہیں سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا آپ پہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، اس کے بارے میں آپ بات کر لیں مجھ سے، اپنے آپ کو سمجھا لیں، مجھے سمجھا لیں۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ صرف سنا دیں، ٹائم ذرا کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر ان کے لیے ہو گئی، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ، یعنی ان کے اگر قبضے میں ہو دنیا کی ساری دولت، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ملا لے وہ، لیکن اور کیا کرے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تو قبول ہو جائے گی؟ نہیں، ما تقبل منہم، ان سے تب بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور انہیں قائم رہنے والا ہمیشہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔